بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں کابل میں چند دن پہلے ہونے والی اجلاس کی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے جو ایک سے فریقی ایک گروپ بنا ہے، ان کے جو خصوصی نمائندوں کی سطح پر ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں بھی اور اس اجلاس کے بعد جو دو طرفہ میٹنگز ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں جو ہم نے معلومات جمع کی ہے اپنے مختلف ذرائع سے، پہلے چلتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ پاکستان نے کون سا مسئلہ اٹھایا سے فریقی اجلاس میں بھی اور بعد میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن جو ہمیں معلومات ملی ہے کہ اس دفعہ افغان طالبان رہنماؤں نے پاکستانی جو مسلح گروپ سے، شدت پسند گروپ سے، ان سے متعلق پاکستان کو مطمئن کیا ہے، اور پاکستانی بھی کسی حد تک ماضی کی بنسبت مطمئن نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان کیوں مطمئن ہے۔ تو اس لیے مطمئن ہے کہ ان کو تھوڑی سی جو افغان سائڈ سے ایک میسج ملا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس مسئلے کو افغان طالبان رہنما اب اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ احساس وہاں پہ یعنی ڈیولپ ہوا ہے کہ اگر یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس دفعہ جو ہم نے معلوم کیا تو پاکستان مطمئن نظر آتا ہے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، یعنی ایک پیش رفت ہے اس مسئلے پہ۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان جو حامی لوگ ہیں، اور پاکستان کے حکام کا اکثر یہی موقف ہوتا ہے کہ جو یہاں پر حملے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے پاکستانی حکام کی جانب سے کہ اس میں افغان شہری بھی ہوتے ہیں، افغان باشندے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو طالبان کے حامی لوگ ہیں۔ تو اس دفعہ پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو اگر یہاں سے واپس جا رہے تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب کبھی کبھی خبریں آ جاتی ہے، پاکستان بھی کہتا ہے، پھر سوشل میڈیا پہ کبھی افغان طالبان کے حامی ڈالتے ہیں کہ اگر کسی کی ہلاکت ہوئی ہو، ان کی تصویریں چھپتی ہیں، ان کے نام چھپتے ہیں، تو اکثر ان کے جنازوں کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ ایک اسی طرح بھی ایک تاثر دیتا ہے کہ کوئی یعنی ان کا ایک بڑا رول ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب افغان طالبان وہ جو ایک ہیرو بناتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کو بھی میرے خیال میں وہ ڈسکریج کرتے ہیں، اور جنازوں میں بھی کبھی کبھی جو لوگ شرکت کر چکے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا، جو ایک تاثر دیتے ہیں کہ کیونکہ افغان طالبان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کا دارالافتاء ہے، ان سے جو ایک فتویٰ جاری ہوا تھا اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن اس میں یہ تھا، اور جس کے بعد میں وزیر دفاع نے افغانستان کے بھی اس پہ تقریر کی تھی کہ جو باہر جائے گا افغانستان سے افغان، وہ جہاد نہیں ہوگا، وہ ایک جنگ تصور کیا جائے گا۔ یعنی ایک اس وقت کافی سارا اس پہ میڈیا پہ بھی آیا تھا، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی۔ تو اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ٹی ٹی پی کے ساتھ یا جو دیگر گروپ سے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پھر حملوں کے لیے آتے ہیں، تو افغان حکومت ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے اگر کوئی اس میں واپس جاتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کو پہلے بھی بتایا گیا تھا اور اس دفعہ بھی یہ بتایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات، پھر چونکہ پاکستان کا ایک موقف ہے، غالباً یعنی کوئی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو پاکستان کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق کی تقریر کی تھی، جو کہ ایک لحاظ سے وائرل بھی تھی، سوشل میڈیا پہ اب بھی پڑی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو افغانستان کے ساتھ دیگر معاملات وہ نہیں چل سکتے۔ یہ پاکستان کا تھوڑا، پھر پاکستانی کچھ رہنما پبلکلی کہتے ہیں، عوامی مجلسوں میں کہتے ہیں کہ یا ٹی ٹی پی لے اور یا پاکستان لے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تو ہے، ایک مسئلہ تو ہے۔ تو یہ بات، تو اس دفعہ میرے خیال میں
اور یہ فریقی جو اجلاس چین، افغانستان اور پاکستان کا تھا، اس میں بھی سیکیورٹی کا ایک موضوع بڑا اہم تھا، ایجنڈے پہ تھا. اور بعد میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی یہ اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے. اور یہ تو ایک سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا ہے. دوسری بات پھر تھوڑا سا اکنامک سائڈ پہ بھی چلتے ہیں کہ یہ جو اور چین کے حوالے سے جو چین کے بھی خدشات ہیں، کیونکہ چین یہ خبریں آتی ہیں بار بار، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں ہیں. اور یہاں پر ایک موقف سے مطلب ہے کہ افغانستان کا بھی کر دوں. افغانستان حکام کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے اور ان میٹنگز میں بھی بتایا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان اور کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ افغانستان کا موقف پہلے بھی تھا، یہ اب بھی ہے، اور یہ میٹنگز میں دوبارہ بھی یہ کہا گیا ہے. تیسری بات ٹی ٹی پی کا، کیونکہ ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ سارا ایشو ایک لحاظ سے بنا ہوا ہے. ٹی ٹی پی بھی ہے، حافظ گروپ، آزاد گروپ، اب تو 3 گروپس وہ اتحاد کر چکے ہیں. تو یہ ان گروپس کا پھر خیال ہے، اور یہ اکثر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ پاکستان میں ہے، وہ افغانستان میں نہیں ہے. ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ان کو افغانستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹی ٹی پی کا اور دیگر جو پاکستانی گروپ سے ان کا موقف. اس لیے میں نے سامنے آپ کے سارا موقف رکھ لیا کہ یعنی ایک بیلنس ہونا چاہیے، ہر ایک کا موقف آنا چاہیے. کسی بھی جگہ اگر بندہ کوئی بات کرتا ہے تو بہرحال یہ ان کا موقف ہے. لیکن افغان طالبان حکومت کے موقف سے، ٹی ٹی پی کے موقف سے پاکستان مطمئن نظر نہیں آتا. اسی لیے بار بار اس مسئلے کا ذکر ہوتا ہے. پاکستان کبھی کبھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس کو، امریکیوں کی رپورٹس کو، دیگر جو علاقائی کانفرنس ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسرا اپنے وہ چین کا میں نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ چین کا کیا موقف ہے طالبان کے ساتھ، اپنے لوگوں سے متعلق وہ رکھتے ہیں آئندہ کے لیے. ایک بات آخر میں کہ جو اقتصادی پہلو ہے اس فریقی اجلاس کا، یہ کہ سی پیک جو پاکستان چین کی جو اقتصادی راہداری ہے، تو وہ اس پہ تو متفق پہلے سے ہے کہ یہ افغانستان اس کو توسیع ہونی چاہیے. اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ پاکستان چین بھی ایگری ہے اور افغانستان بھی یہی چاہتا ہے. اب اس پہ مزید کام کرنا ہے، یہ اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ منصوبے شاید تجویز بھی کیونکہ پاکستان تو آلریڈی سی پے کے کافی سارے منصوبے مکمل ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو منصوبے ہیں ان کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی، افغانستان کو منسلک کیا جائے گا. ممکن ہے کہ کیونکہ سی پیک جب شروع ہوا تھا پاکستان میں تو اس میں سڑکیں بھی تھی، اس میں بجلی کا نظام بھی تھا، پھر دیگر انفراسٹرکچر بھی تھا. تو یہ پشاور سے کابل تک موٹر، یہ میں نے سنا ہے، یہ میرے پاس کوئی زیادہ اس کی کنفرمیشن، لیکن ایک تجویز ممکن ہے کہ پاکستان پیش کرے. ویسے بھی یہ پاکستان پشاور سے طورخم تک سڑک زبردست قسم کی بنی ہے. پھر اپنے افغانستان کی جو روڈ ہے طورخم سے کابل تک، وہ بھی بڑی زبردست قسم کی ہے. تو بہرحال ریل کا پہلے سے ایک منصوبہ ہے پشاور سے کابل جلال آباد تک، اور پھر چمن سے پھر آگے اسپیل بولدک تک. تو بہرحال یہ ممکن ہے کہ باضابطہ طور پہ سی پیک کا جب ایک ایگریمنٹ ہوگا تو شاید یہ چیزیں بھی سامنے آ سکی. اور اس وقت تک میرے خیال میں اتنا کافی ہے. پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.